بقرہ اور آیت نمبر 219۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت سے قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ عرصہ دراز سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے، اور ہمارا یہ سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 تک پچھلے درس القرآن میں مکمل ہو چکا ہے، اور آج کا ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 219 سے۔ پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے جو آخری بات کی تھی اس کا خلاصہ کہ آیت نمبر 217 میں صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه کہ اشہر حرم میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کرنا کیسا ہے۔ یہ پیچھے ایک مکمل واقعہ تھا کہ مقام نخلہ پہ صحابہ کرام سے ایک کافر عمر بن حضرمی یہ قتل ہو گیا، اور وہ اس طرح کے صحابہ کرام نے سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اور اتفاقاً جو ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی، اور رجب یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے کہ جن کے اندر قتال کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام فرمایا ہے۔ تو اس پر سوال کیا گیا، کچھ مشرکین مکہ یعنی کافروں میں سے بھی کچھ آئے سوال لے کر کے، ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور دوسری طرف آپ نے حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ تو اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور قتال کرنے کی
5 وجوہات بیان فرمائی اور قتال نہ کرنے کی ایک وجہ بیان فرمائی۔ یہ میں تفصیل اپنی جگہ پہ کر چکا ہوں پچھلے درس میں۔ آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اشہر حرم، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے مسائل ذو وجہین ہیں، یعنی ان کی 2 وجہ ہیں، 2 چہرے ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک طرف ہے کہ یہ مسئلہ کرنا ہے اور دوسری طرف ہے نہیں کرنا۔ اب کرنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ لوگوں کو قتل کیوں کرنا ہے، کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، بیت اللہ شریف سے روکتے ہو، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ ایک جہت یہ ہے، اور دوسری جہت یہ ہے کہ قتال نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اشہر حرم میں قتال کرنے سے۔ تو یہ 2 جہتوں والا مسئلہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے 5 مسائل اور بیان فرمائے کہ جو اسی کے ساتھ کے 2 جہتوں والے تھے، جن کے 2 چہرے تھے، 2 طرفیں تھی، 2 جہتیں تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی نسبت سے آگے 5 مسائل ذو وجہین بیان فرمائے کہ جن کی 2 جہتیں ہیں۔ ان مسائل میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے، آیت نمبر 219 میں شروع ہو رہا ہے کہ جس کی 2 جہتیں ہیں۔ یہ ربط کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط کیا بنتا ہے، وہ عرض کیا ہے۔ اب مسئلے کو دیکھیں اور بات کی وضاحت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوا کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے اندر اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ منافع بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ اب 2 جہتیں آ گئی، یعنی ایک طرف شراب ہے، ایک طرف جوا ہے۔ شراب کی بھی 2 جہتیں ہیں کہ ایک طرف نفع ہے، دوسری طرف گناہ ہے کہ شراب پینا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، یہ مناسب کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس آیت کی مناسبت سے، اس لیے کہ شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے نا، وہ 3 جہتوں میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلی یہ ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ کر کے شراب کی حرمت نازل فرمائی ہے۔ اب پہلی وجہ یہ فرمایا شراب کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس لیے کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے نفع سے۔ اب 2 جہتیں عرض کی ہیں نا، ایک طرف نفع ہے کہ پینے سے ظاہری طور پر جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اب یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وجہ بیان فرمائی، شراب کو نہ استعمال کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کتنے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد ہی شراب سے بالکل نفرت کا اظہار فرمایا، وگرنہ کچھ تو ایسے صحابہ کرام بھی تھے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، فرمائیں کہ وہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بھی شراب کو منہ پہ بھی نہیں لگایا تھا، فرمائیں کبھی شراب کو استعمال نہیں کیا، زمانے جاہلیت کے اندر کبھی بھی زنا کے قریب تک بھی نہیں گئے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بچپن کے ساتھی کون تھے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسان ہمیشہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ جس کی صحبت اتنی پاک تھی تو بھلا کیسے وہ کسی زمانے جاہلیت کے اندر بھی کسی برائی کے قریب جا سکتے تھے. تو اب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اب تسلسل سے اب دیکھیں ایک چیز جو معاشرے کے اندر بالکل عام ہو اب اس کو ختم کرنا ہے. ایک ہی دفعہ سے اگر حکم آ جاتا تو انتہائی مشکل ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کے لیے یہ قانون بھی مسلم فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی حکم بھی ایسا نہیں بنایا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کہ جو انسان جسے نہ کر سکتا ہو. اور میں انسان کو صرف ان احکام کا مکلف بنایا ہے کہ جو انسان کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جن پر عمل کرنا انسان کی اپنی طاقت کے اندر ہے. اب چونکہ شراب اس معاشرے کے اندر رچی بسی تھی تو ایک ہی دفعہ اگر حکم آ جاتا تو یقیناً ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً درجہ بدرجہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت پیدا کی اور اس کے بعد اس کی حرمت کو نازل فرمایا. اب یہ نفرت پیدا کی ہے، یہ پہلی بات فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. فرمایا ہے تو منافع بخش چیز کہ لوگ اس کو بیچ کے نفع بھی کماتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا استعمال کرنا گناہ بہت بڑا ہے. اب یہ پہلا درجہ کے گناہ بڑا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. اب وہ جو اعلیٰ لوگ تھے فرمایا جو اعلیٰ ایمان تھا جن کا، فرمایا اسی بات سے رک گئے ان دونوں کے استعمال سے، لیکن پھر بھی ابھی مسلسل مکمل طور پر اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی. پھر ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی ہے. فرمایا دعوت کے بعد شراب شروع ہوئی ہے، لوگوں نے استعمال کی ہے. تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر جناب نماز کا وقت ہو گیا. ایک آدمی کو آگے کیے نماز پڑھانے کے لیے. ہوا یہ کہ اس نے شروع کی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. یہ سورت شروع کی نا تو الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون کہہ گیا، جو معنی سارا غلط ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ سورۃ النساء 5ویں پارے کی نازل فرما دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. میں اہل ایمان جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو. اب شراب حرام ہو گئی لیکن صرف نماز کی حالت میں شراب حرام ہو گئی. عام حالات میں نہیں کہ نماز کی حالت میں حرام ہے، نماز کے وقت آپ اسے استعمال نہ کیا کریں. پھر قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لائے. آپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح احکام نازل فرما دے. دیکھیں کتنی فکر تھی کہ واضح ہو جائے بات اور پھر معاشرے سے بالکل ہی ختم ہو جائے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ المائدہ کی آیات نازل فرمائی. فرمایا میرے پیارے پیغمبر اب میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اسے حرام فرما دیا. یہ سورۃ المائدہ اور آیت کا نمبر 90 ہے. یہ 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہوگا. ذرا نکال لینا یہ آیات تاکہ آسانی ہو جائے. تاکہ سب جلدی پیج نمبر صفحہ نمبر بتا دیں. 7ویں پارے کا پہلا صفحہ اور پہلے صفحے کی آخری لائن ہوگی.
86 ہاں 111 جی، آیت نمبر تو ہے 90 اور پیج نمبر 86 پیج 111 صفحہ نمبر 111 نمبر جی جی، آیت نمبر 90. یہ جو پہلا صفحہ ہے نا، اس کی آخری لائن ہوگی آپ کے سامنے. ریحان جی، اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بتوں کی عبادت کرنا، والازلام، اور پانسے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کی پلیتیاں اور ناپاک کام ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی شراب کی حرمت کے اندر، کہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. پہلے نمبر پہ شراب حرام ہے، والمیسر، اور جوا کھیلنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، والانصاب، اور انصاب نصب کی جمع ہے. نصب کا معنی ہوتا ہے نشان، پر میں کوئی خاص مقام، کوئی خاص جگہ، کہ جس جگہ پر جا کر لوگ ثواب کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں. پر میں کوئی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، پر میں کسی خاص مقام پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، پر میں اس مقام کو انصاب کہا جاتا ہے. اور مشرکین مکہ چونکہ اپنے خداؤں کے مقام پہ جا کر، ان بتوں کی جگہ پہ جا کر اپنے جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، اور میں وہاں جا کے طرح طرح کی چیزیں پکا کے قربان کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والانصاب، انصاب کا لفظ بولا ہے. آگے فرمایا والازلام، اور پانسے کے تیر. شراب، جوا. اب شراب تو واضح طور پر حرام ہو گئی. شراب کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو نشہ لانے والی ہوتی ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ لانے والی ہے. اب وہ لازمی نہیں ہے کہ چاہے وہ نچوڑ کے بنائی جائے یا چاہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بنائی جائے، ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ حرام ہے. والمیسر، اور جوا. جوے کے اندر جتنی مرضی قسمیں آ جائیں، یا آج کل کی یہ جو لاٹری لوگ اس نے دکانداروں نے لاٹری رکھی ہوئی ہے، یہ بھی لاٹری جوے کے حکم میں آتی ہے، اور جوے کے حکم میں آ کر یہ حرام ہے. بالکل اس کے لیے کوئی جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ باقی میری نوجوان نسل یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، جناب لوڈو کھیل رہے ہیں، اس میں ہم نے کوئی پیسے تو نہیں لگائے تھے، ہم نے تو کھانے کی چیز لگائی ہے. بھائی کھانے کی چیز بھی تو پیسوں سے آتی ہے نا جی. کھیل رہے ہیں، اس کے علاوہ مثلا کرکٹ کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، اس پہ بھی جوا لگا کے کھڑے ہیں. تو یاد رکھیے جیسے کوئی بھی گناہ کا کام کرنا غلط اور حرام ہے، ایسے گناہ کے کام کو دیکھنا بھی ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، ناجائز اور حرام ہے. تو والمیسر، اور جتنے بھی جوے کی اقسام ہے ساری حرام ہے. والانصاب، یہ والانصاب کا معنی سمجھنے کے لیے نا میں آپ کو ایک اور جگہ قرآن مجید کی دکھاتا ہوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 نکالے نا، یہ چھٹا پارہ اور چھٹے پارے کا غالباً چوتھا رکوع ہے، پانچواں رکوع ہے، پانچواں. اس نے دیکھا کہ
خلاف معمول آج بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں جی۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں والانصاب نسب کا لفظ آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ اور چھٹا پارہ اور چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں دیکھیں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تمہارے اوپر مردار کو۔ مردار کہتے ہیں جو ذبح کے بغیر مر جائے، جسے ذبح نہ کیا جائے، ذبح کے بغیر مر جائے، اسے مردار کہتے ہیں۔ والدم، اور خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے دم مسفوح، پر میں اسے بھی میں نے حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کو بھی حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز حرام ہے فرمائے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، فرمائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی اور کے لیے، کسی اور کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب کا مطلب یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں فلاں جگہ پہ فلاں کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں، فلاں کے نام کا بکرا ذبح کر رہا ہوں، فلاں جگہ پہ جا کے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے ثواب زیادہ ملے گا، یا اس کی رضا کے لیے کہ وہ راضی ہو گئے حضرت صاحب تو اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے گی۔ فرمائے وہ چاہے بکرا ہے، چاہے گائے ہے، چاہے دمبا ہے، چاہے چاول ہے، کچھ بھی ہے، فرمائے اسے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا پھٹ گیا اور وہ مر گیا ذبح کے بغیر، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مر گیا ذبح کے بغیر، چوٹ لگی ہے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ذبح نہیں کر سکے، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیۃ، یا جانور آپس میں لڑے اور ایک نے سینگ مارا دوسرے کو لگائے اور وہ مر گیا ذبح نہیں ہو سکا، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور میں کسی جانور کو درندہ کھا گیا اور کچھ حصہ کھا گیا باقی حصہ بچ گیا اور جانور مر گیا ہے، پر میں وہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر وہ زندہ تھا اور اسے ذبح کر لیا گیا ہے تب وہ حلال ہوگا۔ آگے اصل بات آ گئی۔ وما ذبح علی النصب، اور فرمایا جو کسی نشان پہ جا کے، جو کسی خاص جگہ پہ جا کے ذبح کیا گیا، اور میں اسے بھی میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ نصب کا معنی سمجھانا تھا۔ نصب اے بر نشان ہائے معبودان باطلا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی فرمایا، فرمایا نصب سے مراد وہ جانور، فرمایا کہ جسے معبودان باطلا کی جگہ پر جا کے ذبح کیا جائے، وہ بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ یہ کس نے حرام کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس نے حرام کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نام پہ بھی کرنا ہے نا، لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کسی بھی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں نا بھائی، تو پھر حرام کیسے ہوا؟ اور میرے پیارے اللہ کے نام پہ کرنے ہیں تو اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ جب اپنے گھر میں کریں تو وہاں بھی اسی اللہ نے قبول کرنا ہے جس اللہ نے وہاں قبول کرنا ہے۔ جب آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ کیا چلا بتایا؟ درمیان میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ جب گھر میں نہیں کر رہے اور کسی خاص جگہ پہ جا کے کر رہے ہیں تو دل میں نیت کوئی اور ہے۔ اسی لیے فرمایا وما ذبح علی النصب، فرمایا کہ جو کسی خاص جگہ پہ جا کے ذبح کیا جا رہا ہے اسے بھی میرے اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ چاہے اب ذبح لفظ بھی ذبح کا ذکر کیا، وما ذبح جو ذبح کیا گیا علی النصب کسی خاص نشان پر۔ اب ذبح کسی آدمی نے کتا تو جا کے ذبح کرنا نہیں، کوئی حرام جانور تو لے کے نہیں جانا نا، جائے گا تو کوئی بکرا لے کے جائے گا، کوئی چھترا لے کے جائے گا،
کوئی اونٹ لے کے جائے گا، گائے لے کے جائے گا، یعنی جو حلال جانور ہیں انہیں لے کے جائے گا نا، تو فرمایا جو حلال جانور کو بھی لے کے جا رہا ہے نا، اس حلال کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ کیوں؟ تیرے غلط عقیدے اور نظریے کی وجہ سے۔ وما ذبح علی النصب، فرمایا کہ اگر اللہ کے نام پہ کرنا ہے تو اپنے گھر میں کریں۔ اور یہ بات بھی سن لو میرے دوستو، مت کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم کسی بھی جگہ پہ جا کے ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ اور اصالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو استاد تو اصالِ ثواب کا بھی منکر بنا بیٹھے، لیکن اصالِ ثواب بھی نہ کرے۔ اور نہیں میرا بھائی، نہیں، اصالِ ثواب کا جو طریقہ ہے نا وہ بالکل سمپل اور سادہ سادہ۔ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، دعا کریں مولا یہ جو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، یہ قرآن پڑھا ہے، یہ میں نے استغفار کیا ہے، یہ میں نے غریب کی مدد کی ہے، یہ تیرے نام پہ میں نے بکرا ذبح کیا، کچھ بھی کیا ہے، یا اللہ اس کا ثواب میرا وہ جو فلاں فوت ہو گیا نا اسے پہنچا دو بس۔ اور پھر اصالِ ثواب پہ کنجوسی نہ کریں، بلکہ کیا دعا کریں کہ اللہ جو میں نے نیکی کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اس کا ثواب ان سب کو پہنچا دے۔ اور میرے پیارے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اس 1 روپے کو تقسیم کر کے سب کو نہیں دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پورے 1 روپے کے برابر ثواب دینا جی۔ اور تیرے ثواب میں بھی کمی نہیں آئی، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے ثواب نہیں ہے، اور میں تیرے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور سب کو بھی میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دوں گا، اس کا اجر دے دوں گا، عطا فرما دوں گا۔ تو یہ فرمایا وما ذبح علی النصب، اور میں جو کسی خاص نشان پر جا کے ذبح کیا گیا، اس لیے میرے دوستو ضرور اللہ کے نام پہ ذبح کیا کرو، ضرور اللہ کے نام پہ دیا کرو، اپنے مال میں سے ضرور حصہ نکالا کرو، لیکن اس حصے کو نکال کے ضائع نہ کیا، ایسے ضائع نہ کرو کہ کوئی کدھر جا رہا ہے اور کوئی کدھر جا رہا ہے۔ اس لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو رب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو رب اتنا قریب ہے، اس قریب رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب 7ویں پارے والی آیت جو ہے اس کو دیکھنے تاکہ وہ مکمل ہو جائے اور پھر اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ بالانصاف کا معنی سمجھانے کے لیے سورۃ المائدہ کی وہ آیت کریمہ میں نے آپ کو دکھائی تاکہ معنی انصاف نصب کی جمع ہے، انصاف کا معنی سمجھ آ جائے کہ وہ بت، وہ خاص جگہ کہ لوگوں نے جو معبودان باطل اپنے بنائے ہوئے ہیں رب کو چھوڑ کے، کہ کسی نے جناب کسی کو اولادیں دینے والا بنایا ہے، کسی کو بیماریوں میں شفا دینے والا بنایا ہوا ہے، کسی کو مقدموں میں رہائی والا بنایا ہے، اور سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگ دیکھا ہوگا کہ کتنے خدا بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم جا کر سیلاب کو روکتے ہیں۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک ویڈیو پچھلے دن چل رہی تھی کہ پیر صاحب گئے ہوئے تھے اور دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے نا وہ اپنے دم کر رہے تھے کہ اس سے آگے سیلاب نہیں آئے گا۔ وہ خدا کا کرنا، پیر صاحب اڑے دریا میں ٹھاؤ ہوئے گر گئے، اب مرید پیر صاحب کو اٹھا رہے ہیں، سارے بار میرے کھلوتے انہوں نے چھلنگا ماریاں، پیر صاحب نے پار کر کے گرنا ہے، بڑے مشکل میں کہ واہ میرا اللہ تیری کیا شان ہے کہ تم نے بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے نا کہ تمہارے پیر جو خدا بنائے ہوئے یہ تمہیں بچا نہیں سکتے، میں نے خود اسے پانی میں ڈبونے کے لیے بھیج دیا، جا اب اپنے آپ کو بچا کے دکھانا۔ کتنے بڑے بڑے دربار بنے ہوئے تھے، وہ سیلاب اپنے ساتھ لے گیا اور ساتھ میں ہمیں سبق بھی دے گیا۔ اور انسان ذرا عقل کر اس بات کی، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے بھلا تجھے کس طرح بچا پائے، جو اپنی جان کو بھی نہیں بچا سکے، اتنا بڑا کروڑ روپے کا مزار بنا ہوا پانی بھی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، جو اپنا مکان نہ بنا سکا، اپنا مکان نہ بچا سکا، بھلا تجھے کیا بنا کے دے گا، بھلا تجھے کیا دے گا جی۔ بہرحال اچھا، تو آگے فرمایا بالازلام، اور پانسے کے تیر، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہیں۔ سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 90 جو میں نے عرض کی تھی، پانسے کے تیر کیا ہیں؟ مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے لگتے یا کسی بھی سفر میں جانے لگتے تو
تو انہوں نے اپنے خداؤں کی جو جگہ بنائی ہوئی تھی اس پہ مجاور بٹھائے ہوئے تھے، ان کے پاس جاتے اور جا کر فال نکلواتے۔ فال نکلوانا اپنی ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، فال نکلوانا کیسے؟ وہ کہتے تھے ہم نے فلاں کام کرنے، ذرا بتائیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے یہ کیسا ہوگا؟ تو پھر وہ جو مجاور صاحب وہ اپنے منتر پڑھ کے اور آنکھیں بند کر کے وہ جو ترکش بنایا ہوا تھا اس میں تیر رکھے ہوئے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا افعل کر گزر، دوسرے پہ لکھا ہوتا لا تفعل یہ نہیں کرنا، اور آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکالتا اور پھر دیکھتا، اگر اس پہ لکھا ہوتا افعل کر گزر تو وہ کہتا جی یہ کام کر گزرے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر لکھا ہوتا لا تفعل تو نہیں کرنا تو وہ کہتے بھئی یہ نہیں کرنا مگر نہ تیرے لیے اس میں نقصان ہوگا جی۔ تو وہ اس پہ یقین اور اعتقاد رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرنا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ اور میں اس لیے کہ دنیا کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ پر میں یہ تمہارے تیر اور یہ ساری چیزیں کرنا نہ کرنا، یہ فال نکلوانے، ان کی میں اللہ کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا یہ تیسری آیت کریمہ شراب کے حرام ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح اور بین طور پر نازل فرما دی اور حکم فرما دیا، فرمایا رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ سارے کام شیطان کے، فاجتنبوہ، تاکہ اور میں اللہ حکم دے رہا ہوں تم اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرتیں، دشمنیاں ڈال دے اور بغض پیدا کر دے، کس چیز کے ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے معاشرے میں یہ ساری کی ساری بدعنوانیاں پھیلا دے، برائیاں پھیلا دے، دشمنیاں عام کر دے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، خاص کر کے نماز سے۔ یہ جوا اور یہ شراب فرمائے کیوں تم سے کرواتا ہے شیطان؟ تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کیا کر دے؟ دور کر دے، اور خاص کر اللہ سے دوری کا کیا ذریعہ؟ فرمائے تمہیں نماز کے قریب نہیں آنا دے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، وگرنہ شیطان تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائے۔ ان کے ذریعے سے شیطان معاشرے کے اندر دشمنیاں اور عداوت اور بغض، ان چیزوں کو کیا کر رہا ہے جی؟ عام کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بات کو مانو، واحذروا، اور ان چیزوں سے بچتے رہو، اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر بات کو نہیں مانو گے تو فَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ پہنچا دینا ہے، منوانا کام نہیں۔ کیا کام ہے جی؟ پہنچانا کام ہے۔ اچھا اب واپس آ جائیں اپنے سبق میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں۔ تو ذو الوجہین مسئلے چل رہے تھے، ان میں سے ایک تھا یہ شراب اور جوا۔ تو چونکہ اس کی حرمت اس آیت کے بعد نازل ہوئی تو اس کی تفصیل بتانا آپ کو مقصود تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہم تو ابھی تک یہ سنتے آئے ہیں کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور استاد جی نے تو بتا دیا کہ بین ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، تو چلو ہم کرتے ہی ہیں۔ اس لیے کہ جس چیز میں لذت اور سرور زیادہ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، اس کی طرف انسان کھینچا چلا جاتا ہے۔ اگلا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور دوسرا مسئلہ ذو وجہین جس کی دو جہتیں ہیں، فرمایا سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، فرمایا کہ ہم کیا خرچ کریں، فرمایا خرچ کرنے کے اندر بھی دو جہتیں ہیں، ایک طرف کہ مال خرچ کریں گے تو مال کم ہوگا، مالی نقصان ہوگا، اور دوسری جہت ہے کہ
کہ مال خرچ کرنے سے آخرت کا نفع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فرما دیجئے العفو، فرمایا العفو ما فضل عن حوائجکم، فرمایا وہ جو تمہاری ضروریات سے زائد چیزیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ پیچھے ذکر تھا کیا خرچ کریں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مصارف کا ذکر کیا تھا کہ بھائی یہ قریبی رشتہ دار ہیں اور ساتھ کے اندر غرباء ہیں، مساکین ہیں، والدین ہیں، تو ان سب پر مال خرچ کرو۔ یہاں جو سوال ہے نا کہ مقدار کا سوال ہے کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے اور مال میں سے کیا خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً انسان کی اپنی ضروریات بھی ہیں، ضروریات زندگی ہیں، جو تمہاری ضروریات زندگی سے زائد چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ تم کیا کر دو، خرچ کرو، وہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ سارا مال خرچ کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے ہمارے ایمان کا نا کہ ہمیں کتنی مال و دولت سے محبت ہے، تو فرمایا قل العفو، سارا نہیں، جو مال تمہاری ضروریات سے زائد ہے۔ اب ضروریات کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش۔ ایک ضرورت ہے اور ایک خواہش ہے۔ دیکھیں خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت ایک غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو ضروریات زندگی ہے، لفظ میں نے یہ بولا ہے ضروریات زندگی سے زائد چیزیں، یہ نہیں کہ پہلے اپنی ساری خواہشات کو ضروریات میں شمار کر لو اور پھر کہو جی میرے کو تو روپیہ ہی نہیں بچ رہا، جی میرا تو گزارا ہی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ عام حالات یہ ہیں، عام حالات ہمارے معاشرے کے اکثر جگہ پہ یہ ہے کہ جو غربت ہے نا، جس آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں میں بڑا غریب ہوں۔ دیکھیں وہ جو اصل غربت ہے وہ بھی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل غریب لوگ نہیں ہیں۔ کتنی جگہ پہ میں خود جانتا ہوں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا مشکل ہوتا ہے کھانا، کتنے ایسے بھی موجود ہیں، مگر نا تقریباً 60% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں۔ تو خواہشات رس کر چکا ہوں کہ خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری ہونے کو نہیں آتی اور ضرورت ایک کٹیا میں رہنے والے غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ما فضل عن حوائجکم، جو تمہاری ضروریات سے زائد چیزیں ہیں نا اسے اللہ کے راستے میں کیا کر دو، خرچ کر دو۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرو۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اب یتیموں کے مال کے بارے میں سوال، یہ بھی مسئلہ ذو وجہین تھا۔ کیسے ذو وجہین تھا؟ ایک بات کہ اگر یتیموں کو علیحدہ رکھا جائے اور الگ سے ان کا کھانا بنایا جائے، اور دوسری بات کہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا جائے۔ پہلی صورت کے اندر تکلیف زیادہ ہے اور یتیم کا مال ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، اور دوسری صورت میں یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جائے تو پھر یتیم کا مال زیادہ خرچ ہوگا یا کم خرچ ہوگا اس کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ تو احتیاط کس صورت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یتیم کے مال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، قل فرما دیجیے میرے پیارے پیغمبر اصلاح لہم خیر، فرمایا اس کام کے اندر
جس میں ان کے لیے بہتری ہو اور اصلاح ہو وہ کام کیا جائے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا مال اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کون ہے تم میں فساد کرنے والا اور کون ہے تم میں اصلاح کرنے والا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ کیا سمجھے کہ یتیم کا مال کے ساتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا، یہ نہیں ہے بات، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے کی وجہ سے یتیم کا مال، یتیم کے مال میں اصلاح اور درستگی ہو جائے، کہ اگر تم اپنے ساتھ ملاؤ تب یا اسے علیحدہ رکھو تو تب۔ پیچھے سورۃ النساء کے شروع میں، یعنی کہ آگے جب آئے گا سورۃ النساء کے شروع میں، تو وہاں اس چیز سے جب سختی سے منع فرمایا نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جب یہ آیت کریمہ آئی تھی تو صحابہ کرام نے، اچھا ترجمہ کر دو، اور میں بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اور میں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ تو صحابہ کرام نے یتیم کے مالوں کو بالکل الگ کر دیا کہ جن جن کے گھروں میں یتیم بچے رہ رہے تھے انہوں نے ان کے مال کو الگ کر دیا، اور میں جب الگ کیا اب یتیم کے مال سے صرف یتیم کا کھانا بنایا جا رہا ہے، تو کیا نتیجہ سامنے آیا کہ ایک وقت کا کھانا بنائے، یتیم نے تھوڑا سا کھایا، باقی رہ گیا انہوں نے اسے الگ کر کے رکھ دیا، اب شام کے وقت پھر وہی کھانا دیا، اس میں سے بچا تو صبح تک وہ خراب ہو گیا، تو وہ یتیم کے مال کا نقصان ہونے لگ گیا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان، اگر ملاتے ہیں ساتھ تو ادھر جہنم نظر آ رہی ہے، اور اگر ساتھ نہیں ملاتے تو یتیم کے مال کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، فرمایا وہ کام کرو یتیم کے مال میں، فرمایا جو اس کے لیے اصلاح والا ہو، جو اس کے لیے آسانی والا ہو، فرمایا یتیم کے مال میں سے صرف اتنا ہی مال لے لے اور اپنے مال کے ساتھ ملا دے جتنی قدر ایک آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، فرمایا تاکہ جب ساتھ ملا کے پکائیں گے نہ اس کا مال خراب اور نقصان ہوگا اور نہ تمہارے لیے مشقت ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، باقی رہ گئی یہ بات کون کیا کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوں کس کی نیت صاف ہے اور کس کا ارادہ غلط ہے۔ المفسد من المصلح، کون ہے فساد کرنے والا اور کون ہے جناب اصلاح کرنے والا، یہ میں اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور اگر میں اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتا کہ ہر حالت میں یتیم کے مال کو الگ رکھنا ہے، اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا، اس لیے کہ ان اللہ عزیز حکیم، میں اللہ تعالیٰ زبردست ہوں، غالب ہوں، میں اللہ تعالیٰ طاقت والا ہوں، جیسا چاہوں جب چاہوں آپ کے لیے حکم نازل کر دوں یہ میں کر سکتا ہوں، لیکن حکیم، میں اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ چوتھا مسئلہ آگے ذو وجہین، فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے، ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک غلام مومنہ عورت خیر من مشرکۃ، بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے۔
بوجہ مال کے یا جمال کے. آگے سمجھاتا ہوں، ترجمہ سن لیں. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مرد سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کریں. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ آدمی ایمان لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرمایا ایک غلام مومن مرد بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. بوجہ مال کے یا بوجہ عہدے کے. اب مشرک عورت سے نکاح کرنا یا مشرک مرد سے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کروانا، پر میں اس کی بھی دو جہتیں ہیں. ایک طرف مشرک عورت کا حسن و جمال ہے، اور دوسری طرف اس مشرکہ عورت کا شرک ہے. اسی طرح مشرک مرد کا ایک طرف عہدہ یا مال ہے اور دوسری طرف اس کا شرک ہے. اب ان دونوں چیزوں کو دو جہتیں تھیں. اب کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. اور میں خیال کرنا، نہ مشرک مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دینا، اور نہ مشرک مرد سے اور نہ مشرک عورت سے اپنا کیا کرنا، نکاح کرنا. دونوں چیزوں کو حرام کرا، دونوں چیزوں کو حرام کرا. یہاں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محدث دہلوی، یہ اس وقت کے مفسر اور محدث ہیں کہ جس وقت آپ کے یعنی ہمارے برِ صغیر کے اندر یہ بریلوی اور دیوبندی والا جھگڑا نہیں، یہ جھگڑا نہیں، یہ اس وقت کے عالم ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور اس میں انہوں نے موزل القرآن کی اس سے نا ساتھ میں آیات کی چھوٹی چھوٹی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے. اس آیت کے تاج جو انہوں نے لکھے ہیں نا، وہ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، چونکہ وہ پرانی اردو اس وقت تھی جو لکھنؤ میں بولی جاتی تھی، اس میں ان کا ترجمہ ہے، وہ اسی میں پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں پہلے مسلمان کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا. پس مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ ہے کہ مثلا کسی کو پکارے غیب دان یا مختار سمجھ کر. یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے یہ بات. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے مسلمان اور کافر کا آپس میں رشتہ ناتا جاری تھا کہ ایک دوسرے کو نکاح کے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ رشتہ ناتا کرنا حرام ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، حرام کر دیا. تو کیا سمجھ آئی؟ فرمایا اب اگر مرد اور عورت ان میں سے کسی نے بھی شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اب شرک کیا ہے وہ بھی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ کسی کو پکارے غیب دان یا مختار کل سمجھ کر، غیب دان یا مختار کل سمجھ کر. یہ تو آپ ساتھیوں کو سب کو سمجھ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کے علم کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا کیا علم ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا تھا اور آئندہ کیا ہوگا. ایک دوسرے نمبر پر کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جس کی مرضی چل رہی ہے نا اور جس کا اختیار چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں مختار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختار. یعنی کائنات میں صرف اس کی مرضی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. 20واں پارہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ہی
کائنات میں صرف اسی کا اختیار چلتا ہے، اور میں رب کہہ رہا ہوں ما کان لہم الخیارہ، میں نے اپنا اختیار کسی کو بھی دیا نہیں ہے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ صرف اور صرف مختار کل ذات ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب اگر کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی وہ غیب دان ہونے والی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر بھی مانتا ہے، کسی کے اندر بھی سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر میں بھی کیوں نہیں مانتا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ شرک۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ مختار کل ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار صرف میرے رب کا چل رہا ہے، اب اگر کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے مختار کل والی کسی کے اندر بھی مانتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کو بھی مختار کل کیوں نہیں کہہ رہا، چاہے وہ پیغمبر کو بھی غیب دان کیوں نہیں کہہ رہا، تو اس نے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کیا، اور اس شریک کرنے کی وجہ سے وہ کیا اللہ کے ہاں لکھا جائے گا؟ مشرک جی۔ اور ایسے آدمی سے کسی مومن عورت کا نکاح جائز نہیں جی۔ اس لیے میرے دوستو یہ شرک جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی مومن مرد کا اور کسی مومن عورت کا ایسا عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اس لیے حدیث پاک کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی رشتہ کرنے لگو نا، جب بھی رشتے کی تلاش کرو تو فرمایا نہ ان کا مال دیکھا کرو، نہ ان کا جمال، شکل و صورت، خوبصورتی کو دیکھا کرو، بلکہ فرمایا ان کے دین اور ان کے عمل کو دیکھا کرو۔ فرمایا ان کے دین اور عمل کو دیکھ کر اپنے لیے رشتے کو منتخب کیا کرو، اور میں لازمی پکڑو اس بات کو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کتنے لوگ ہیں جو عورت کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کوئی اس کے مال کو دیکھ کر، فرمایا خیال کرنا اس بات کا، فرمایا مال و دولت اور خوبصورتی کو معیار نہ بنانا، بلکہ رشتے کا معیار وہ دین اور عمل صالح کو، اور میں دین اور عمل صالح کو بنا کے تب۔ اچھا ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف جو ہے نا بات، یہ نکاح حرام کیوں قرار دیا، یہ بھی تو سمجھنی چاہیے نا بات کہ نکاح حرام کیوں قرار دیا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جو مفسرین کرام نے لکھی ہے وہ یہ فرمایا اس لیے کہ انسان کی زندگی کا جو ساتھی بنتا ہے نا، تو اس کے اعمال اور افعال اور اس کی زبان کا انسان پہ اثر ضرور ہوتا ہے، ضرور اثر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر خامد مشرک ہے اور بیوی ٹھیک ہے، مومن موحد ہے، تو فرمایا اگر اس کے ساتھ نکاح کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی شرک میں لگا دے گا۔ اور اسی طرح اگر اس کا الٹ ہے، خامد تو ٹھیک ہے لیکن بیوی مشرک ہے، اور ہمارے دور میں تو یہ بہت زیادہ ہے، اور میں چونکہ مانی ساری بیوی کی باتیں جاتی ہیں تو یقیناً یہ ہوگا کہ جناب وہ اپنی بیوی کی مان کے ایک نہ ایک دن شرک کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب منتظر العالی وہ بات یہ فرما رہے تھے کہ میں ایک ملک کے دورے پہ گیا تو وہاں ایک آدمی مجھے ملا، اور اس نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے ایک عیسائی عورت سے، اور حالت یہ ہے کہ چونکہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو میں نے اس صورت کے اندر اس سے نکاح کر لیا۔ تو پہلے تو یہ بھی سمجھ لیں چلے اتفاقی طور پر بات آ گئی کہ ہر اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں ہے، ہر اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا، آگے سورۃ النساء پر ہم پہنچے نا تو وہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں، سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّهُمْ، ایک لفظ اوت الکتاب استعمال ہوا ہے ان کے لیے، اور ایک لفظ اہل کتاب استعمال ہوا۔ یاد رکھیے گا اوت الکتاب اور اہل کتاب میں بڑا فرق ہے۔ جو ان کی ذبیحہ کھانے جائز قرار دیے ہیں نا، وہ اوت الکتاب کی ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب کی ذبیحہ حلال نہیں۔ ایک اور دوسری بات، جو نکاح بھی حلال ہے تو وہ اوت الکتاب کی عورتوں سے حلال ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے حلال نہیں ہے۔
اوتل کتاب سے مراد ان کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ جو اصل کتاب نازل ہوئی تھی، جو اصل کتاب تورات انجیل نازل ہوئی تھی، ان کے پاس اس کا علم ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد ان کے نارمل لوگ جو جانتے بھی نہیں مطلب کہ ہماری کتاب میں کیا بات، اس کے بس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل کتاب کی اس عورت سے نکاح جائز ہے جو اپنی کتاب کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، جو کتاب اصل نازل ہوئی۔ تو چونکہ ہمارے دور کے اندر تو وہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں، تو اس دور کے اندر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ 100 نہیں بلکہ 101% یہ بات ہوگی کہ اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ مسلمان نہیں بلکہ اس کی بات کو مان کے اسی طرح کیا ہو جائے گا، عیسائی بن جائے گا۔ پھر ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے بات تو غلط ہے کہ اگر کسی کی بہن بیٹی نکل جائے نا گھر سے، کسی اپنے دوست کے ساتھ اللہ معاف کرے گھر سے نکل جائے، لوگ اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، ایک۔ اور اگر کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کو نکال کے لے آئے جی، تو پھر تو کوئی نہیں قتل کرتا، پھر غیرت کہاں جاتا ہے؟ پھر غیرت کہاں جاتی ہے؟ ہر روز ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ مختلف آ رہی ہوتی ہیں، فلاں امریکہ سے ایک لڑکی آئی ہے اور فلاں جگہ کے لڑکے سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا اب غیرت کہاں گئی ہے جی؟ اب غیرت کہاں گئی ہے؟ اب بیٹے کو بھی معلوم نا کہ بھائی تو نے کیوں مجھ سے غلط تعلقات رکھے، تو بھائی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی جان کو آپ ختم کر دو۔ اگر اسلام کے مطابق رہتے تو آپ کو ایک کاموں کی نوبت ہی نہ، کہ جیسے بیٹی جوان ہوئی ہے نا تو پھر دین اور عمل صالح کو دیکھ کے اس کا کیا کر دو، نکاح کر دو۔ جب نکاح کر دو گے نا تو تمہیں ان باتوں کا پھر سامنا کرنا نہیں ہوگا۔ برابر مفتی صاحب کی بات میں عرض کر رہا تھا، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے پاس وہ آدمی آیا، اس کے 3 بچے بھی تھے، تو اس نے کہا جی میں نے یہاں نکاح کر لی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ میری بات ہی نہیں مانتی کوئی، وہ اسی طرح چرچ میں بھی جا رہی ہے، مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ بھی چرچ میں آئیں، اور اب ہمارا جھگڑا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس نے شرط لگا دی ہے اگر تو چرچ نہیں آئے گا تو تیری میری شادی ختم۔ تو میں اصل بات کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح حرام کیے نا اس کے پیچھے بڑا ریزن اور سبب یہ ہے کہ جس وقت انسان کی زندگی میں اگر مشرک مرد آ گیا یا مشرک عورت آ گئی تو پھر زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ دونوں میں سے جو مشرک آئے ہیں وہ دوسرے کو اسی راستے میں لگا دے گا۔ اور ہمارے دور میں تو بہت ہی زیادہ ایسے ہو رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگلی بار بھی پورا مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی نے اپنی مومنہ اور بیٹی کا یا بہن کا کسی مشرک سے نکاح کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا اور ساری زندگی زنا ہوگا، اور اس زنا کا گناہ اس نکاح کروانے والے کے ذمہ ہوگا۔ اچھا ہاں، اور الفاظ بھی سنے نا قرآن مجید کے، مشرک عورت فرمائے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اس کے پاس مال و دولت کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی خوبصورتی اور مال و دولت پہ نہیں جانا، اس کے مقابلے کے اندر وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، فرمائے ایک مومنہ عورت ہے چاہے ہے ہی بدصورت، کوڑی کو بھاوڑی بھی کیوں نہیں، فرمائے اس مشرکہ خوبصورت عورت سے لاکھ درجے میں کہ وہ تمہاری آخرت کے اندر تمہارے لیے امید و معاون ثابت ہو۔ اسی طرح فرمایا مشرک مرد ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ، چاہے جتنا مرضی مال و دولت اور بڑا عہدہ اس کا کیوں نہیں ہے، پر میں پھر بھی اس کی طرف اپنی بیٹی کو شادی کر کے نہیں دوں۔ کیوں؟ آگے فرمایا أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اس لیے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، وہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں
جنت کی طرف مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، فرمایا تاکہ تم آؤ اس طرف نہ، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، جنت ملے مغفرت ملے۔ اب دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جنت بھی ملے گی مغفرت بھی ملے گی، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ رشتے کے وقت میں ایمان اور عمل صالح کو معیار بنانا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اسی طرح اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس سے۔ نصیحت کس بات کی؟ کہ رشتے کے وقت معیار دولت کو، ظاہری شان و شوکت کو نہ بنائیں، بلکہ معیار ایمان اور عمل صالح کو بنائیں۔ تذکرون کا مطلب تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ رشتہ کرتے وقت دنیا کا مال و دولت نہ دیکھیں، بلکہ کیا دیکھیں جی؟ دین اور عمل صالح کو دیکھا جائے۔ اور جب دین اور عمل صالح کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق رشتہ کیا جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر یہ بے دینی جو عام ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک جائے گی۔ دیکھیں معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی کی تو اولاد ہے نا، کوئی والدین ہے کوئی اولاد ہے۔ اب جو اولاد ہے تو انہوں نے بھی آگے جا کے والدین تو بننا ہے۔ جب میاں بیوی میں سے ایک شرک پھیلانے والا ہوگا تو بھلا اولاد کہاں سے جناب موحد اور دیندار ہوگا، کہاں سے دین کے ساتھ محبت کرنے والی ہوگی؟ تو اس لیے اپنی اولاد کے رشتے کرتے وقت خدا را ان باتوں کا خاص خیال رکھا کریں کہ جناب دینداری اور عمل صالح کو آگے رکھا کریں۔ نتائج انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور سامنے آئیں گے۔ مطالعہ تو بہت سارا آگے بھی تھا جو اسی حیثیت سے ذو وجہین مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ رہ گیا، وہ ہے عورت کے حیض کے مسائل میں، اور اس کے ساتھ حیض کی اس ضمن کے اندر اور بہت سارے معاشرتی مسائل آنے تھے، وہ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی اتوار نہیں تو اس سے اگلی اتوار انشاءاللہ پھر آگے سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 222 سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس عمل کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اصلح لنا سنة الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما 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 رب اغفر وارحم تمام حضرات جو ہے وہ دعا فرمائیں، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں چاہے گھروں میں ہیں چاہے ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جیسے خدا کے گھر میں کچھ مسائل ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آج میرے بڑے بھائی کو بجلی کی شارٹ لگی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ اس میں ہے، ان کے لیے خاص دعا کیجیے۔ بس میں صبح سے گیا ہوں پھر واپس میں درس کے لیے آیا ہوں تو ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت و عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے لیے رحمت و عافیت والا معاملہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بھی ایمان فرما دے، ہم تمام کو قرآن و سنت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے، قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت اور عشق نصیب فرما دے کہ قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے بغیر ہمارا وقت نہ گزرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.